سر ہم اسی کو تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ دیکھ لیں قرآن کا خدا تو اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اب ان کو تو آگے سے کہنا ہے اللہ ایمان لایا اور کیا کریے ہونا، یہ کیا کریے۔ ان کو بھی پتا تھا مطلب کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے، اپنا نام مسلمانوں کی طرح رکھنا نہیں ہے، چند رسومات کا نام نہیں ہے، یہ تو ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر اختیار کر لیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کر دیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا کوئی راستہ سجھائے گا، ان کو راہ راست پہ رکھے گا، جس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچانے کے بعد کفر کیا۔ اب دیکھیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کر دیا۔ کون؟ یہودی پہچان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں ہیں، دل سے ایمان لے تھے، یار وہی مان لی بات، ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، لیکن پھر انکار کر دیا، پہچان کے بھی انکار کر دیا۔ جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ علماء ہیں قرآن کی آیات احادیث دکھائیں، ان کو پتا ہے کہ یہی لکھا ہوا ہے، ماننے کے بعد انکار کر دیتے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کے ساتھ انکار جڑا ہوتا ہے، پھر ایمان لے آئے، پھر کہیں دل نے جوش مارا نا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، پیغمبر کا انکار کر دیا، پھر تھوڑا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، پھر کفر کر دیا دنیاوی منفعت کی وجہ سے۔ یہ کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماننا انکار کرنا، پھر ماننا پھر انکار کرنا، منافق کا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ابھی تو سر یہ کنکلوڈ ہونا ہے ٹاپک، میں کوشش کروں گا آج کی کلاس میں یہ منافقین سے یہ متعلق یہ پورا جو ایک سمجھ لے ایک پیچ آیا نا سورۃ النساء کا، سر توبہ توبہ کانوں سے دھواں نکالنے والا ہے یہ آیت۔ آپ نے کبھی قرآن پاک میں کبھی تفکر کیا اس آیت پہ؟ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، کھیل تماشا بنایا ہوا۔ وہ یہ سمجھتے تھے شاید ایمان لانا پھولوں کی سیج ہے، نہیں ایسا نہیں ہے سر۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت شروع۔ منافق آپ دیکھتے ہیں اس سے ہر بندہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ بات ہی ایسی زوم آنی کرتا ہے کہ وہ اس طرف بھی چلی جاتی ہے اس طرف بھی چلی جاتی ہے، کوئی اس کو اس طریقے سے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس طریقے سے۔ یہ لوگ ہمارے کئی پولیٹیشین اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، بعض عدالتی فیصلوں میں ججز اس قسم کے ریمارکس دیتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلے سے جب فارغ ہوتے ہیں تو دونوں طرف وہ روسٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی والے ایک طرف نونی والے، وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ ان دونوں کو انہوں نے ماموں بنایا ہوتا ہے، جنہوں نے فیصلے لکھے ہوتے ہیں کلیئر کٹ فیصلہ ہونا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، باطل کو کہیں گے باطل ہے۔ یہ کیا کہ ایسی بات کرنی کہ خبر بن جائے اور بیچ میں سے نکل جائے کہ ہمیں پارٹی بھی نہ بننا پڑے، تو یہ منافقانہ اپروچ ہوتی ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اے نبی بشارت دے دیں منافقین کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ بشارت دے دیں، بشارت اندازہ کریں، عذاب کی بشارت تو نہیں ہوتی ہے، عذاب کی تو دھمکی دی جاتی ہے، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ عذاب کی بشارت دے دیں۔ یہ کسی کو جب ٹونٹ کرنا ہوتا ہے نا، اسے تکلیف پہنچانی ہوتی ہے نا اس بات کی، تو اسے یہ کہا جاتا ہے خوشخبری ہے تجھے اس عذاب کی، تاکہ اسے اور تکلیف میں اس کی اضافہ ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اہل ایمان کو چھوڑ کے۔ کیوں دوست بنایا؟ کل کو اگر مسلمانوں کی یہ دعوت ناکام ہوئی تو ہم ادھر تو کھڑے ہی ہوں گے نا، تاکہ مشکل وقت آیا تو ہمارے پاس جائے پناہ تو کوئی موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ورڈکٹ سنیں اس پہ۔ کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، عزت کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے کئی حکمران ہیں، انہوں نے کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹھی ہوتی ہیں، ان ملکوں کے باقاعدہ انہوں نے یعنی ویزے لیے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ نیشنلٹیز لی ہوتی ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز میں بھی، ریاستی اداروں کے لوگوں میں سے بھی، جس طرح ادھر سے فارغ ہوتے ہیں سیدھا اپنے بزرگان بے دین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بے دین لوگوں کے بزرگ بھی بزرگان بے دین ہی ہوں گے نا، ادھر ان کی نوکری کرتے رہتے ہیں، پھر ڈائریکٹلی جا کے ان کے نوکر ہو جاتے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور بے شک تم پر کتاب میں اتارا گیا کہ جب کبھی تم سنو کہ کہیں پر اللہ کی آیات کا کفر لوگ کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ سورۃ الانعام چونکہ ترتیب میں پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں یہ آیت آئی تھی کہ اس وقت ظاہر مسلمان ذرا اس طرح مضبوط تو نہیں تھے، کافروں کی مجلس میں مجبوراً باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، اور وہاں پہ وہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر تم ان کو روک نہیں نہ سکتے، کم از کم اتنا کرو کہ جب وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو نا، اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ ظاہر ہے جی مومن رہ کہاں جاتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہ سنتا رہے وہاں پہ بیٹھ کے، یا تو اٹھ جائے تو یا سیدھا ان کو جواب دے۔ اب وہ چونکہ پہلے ایک دھمکی آئی تھی نا، اب اگلی دھمکی اس سے زیادہ سخت آ رہی ہے۔ ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی میں شمار کر لیے جاؤ گے۔ کلمہ گو ہونے کے باوجود کافروں کے پاس اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کو بھی اللہ کافر اور منافق کی شمار کرے گا۔ کتنا گاڑا فتویٰ ہے۔ کہتے ہیں جی وہ قرآن دے ایک ایک لفظ جو رحمت ٹپک دی ہے، اور رحمت بھی کیڑی جڑی انہوں نے دسی ہوئی ہے۔ وہ رحمت یہ کہتے ہیں کہ کھل کے اللہ کی نافرمانیاں کرو، اینڈ پہ کہہ دو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے سب کچھ فارغ۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کافروں کے پاس تم بیٹھے ہو، تم نے کوئی کلمہ کفر نہیں بولا، لیکن کافر قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم ان کے پاس بیٹھے رہے ہو، تو اللہ تمہیں بھی کافر ہی شمار کرے گا۔ اٹھ جاؤ، بول نہیں سکتے اٹھ جاؤ، کم از کم گونگے شیطان نہ بنو۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو اکٹھا جمع کر دے گا جہنم کے اندر۔ دنیا میں ان کو بڑی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا نا، تو دوستی ان کی پوری کی جائے گی، جہنم میں اکٹھے ہی ہو گے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے نبی تمہیں موت آ جائے، تمہارے ساتھی بھی فوت ہو جائیں، یہ دین کی دعوت یہیں پہ دفن ہو جائے، یہ نہ باہر نکلے۔
اور جب کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو فتح ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، لہذا مال غنیمت میں ہمیں بھی کوئی حصہ دیں، ہمیں کچھ تحائف کے ساتھ نوازا جائے کیونکہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ اور اگر کبھی کافروں کو کوئی نصیب مل جائے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تو نہیں اہل ایمان کا پلڑا اوپر رکھنا، نیچے آئے گا گراف تو تبھی آزمائش شروع ہوگی نا ان کی۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں غزوہ احد کی فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی، حضور کے لیے آزمائش بنی نا، صحابہ کے لیے تو بنی، حضور علیہ السلام کے لیے بھی ایک آزمائش تو بنی نا، آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور آپ کو صحابہ کرام کے 70 کے قریب اصحاب کی شہادت کا غم بھی اٹھانا پڑا۔ اور جب کافروں کو کوئی نصیب ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، غالب آ گئے تھے ہم تم پر، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنین سے۔ دیکھو کڈی بڑی کہانی کرا رہے ہیں مولویاں دی۔ کافروں کو اگر جیت ہوئی نا تو ان سے کہتے تھے کہ بھی جنگ کے دوران تو بالکل میرے نشانے تھے سا، پر میں پھر دوستی کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا۔ یعنی ادھر سے بھی اب بونس لینے کے لیے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافروں کو کامیابی ہوئی ہے نا تو اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، تم تمہارے تلوار کے نیچے آئے ہوئے تھے، چاہے نہیں بھی آئے ہوئے، چھڑنے کے ہار جائے، ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں بننے دے گا۔ کس پر؟ اہل ایمان پر۔ آج اگر کافروں کو ہم پہ غلبہ ہے تو ہم وہ اہل ایمان ہے ہی نہیں جو قرآن کو مطلوب ہے کہ اس طرح کا اہل ایمان ہونا چاہیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافقین تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن ہم ذرا احترام کے ساتھ اس کو با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے زوم میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اللہ ہی انہیں غافل کر کے مارے گا، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر یہ نے بول دیا تو گستاخ ہو جائیں گے۔ ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر اس طرح بولنے سے آپ گستاخ ہو رہے ہیں تو یہ لفظ کس نے قرآن میں رکھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ ادھر بھی انہوں نے ترجمہ پتہ کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ یہ اپنے زوم میں اللہ سے مذاق کیا چاہتے ہیں اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ عربی کا لفظ لکھتا تو ترجمہ ہی نہیں کیتا، انہوں نے کہا اگر میں لکھتا نا اللہ مذاق کرتا ہے تو مذاق تو نٹوریس چیز ہے، اللہ کی طرف منسوب کریں گے۔ بھائی اللہ کی یہ نٹوریس چیز اللہ کے کیس میں نہیں ہے۔ اللہ اس کو آپ یہ کریں کہ اللہ مذاق کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ ترجمہ کریں نا۔ اور اگر یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں نا تو بڑے بوجھ دل کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ اب ایک کام آپ نے کرنا ہی نہیں، بغیر وضو کے بھی کھڑے ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا تو 2 بندوں کے سہارے وہ گھسٹتا ہوا بھی مسجد میں آتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں نماز چھوڑنے والا یا کافر ہوتا تھا یا منافق۔ آج کل کا تو مبارک دور نہیں تھا نا کہ جو مرضی کرے مسلمان ہی رہے، اور سب سے بڑے مسلمان۔ آپ کانوں میں جناب بالیاں ڈالیں، مدریاں ڈالیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنیں، نماز ایک نہ پڑھیں، غسل کا آپ کو طریقہ نہیں آتا، بس گستاخانہ کارٹون اور فلموں کے اوپر سب سے اونچی آواز میں نعرہ لگا لیں آپ سب سے بڑے مومن کام۔ صحابہ کے زمانے میں یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا تھا، اور مسجد کے باہر نعرے مارتے رہے اور اذان اور مسجد میں آگے نماز نہ پڑھیں، نماز کے لیے کوئی کہہ جی کپڑے نہ پاک نے میرے، ہر وقت ہی کپڑے نہ پاک، تو ان کو پھر یہی کہنا چاہیے بے شرمو، ناپاک کپڑے میں اللہ رسول کا نام لے رہے ہو، جاؤ پہلے پاک تو ہو کیا ہو یار، پلیدو۔ داڑھی والے اس دن شرما رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا عشق رسول تو کوئی نہیں، یہ لوگ عاشق رسول ہیں، سب فراڈ ہے سر، یہ لیپ اپ ہوتی ہے، ان سے کوئی پریشان نہ ہوا کرے۔ ہم نے عوام کو جو کانفیڈنس لیول دیا ہے نا وہ یہی تو ہے کہ کسی کی داڑھی سے، کسی کے نعروں سے، کسی کے رونے دھونے سے، لوگ دانش کی موت پہ بھی روئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کے لیکچر سننے سے آنکھوں میں آنسو آ جائے
سر ایسے ایسے زبردست قسم کی ٹونز موجود ہیں، آپ فضولیات کے پیچھے بھی وہ لگا دے تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. یہ تو ایک پورا فن ہے آنسو نکالنا. ایسی ایسی آپ کے پاس جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز موجود ہیں. اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، وہ علمی بات کریں. رونا آ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ رونے نال کے فرق پہنتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ. ظاہر ہے جب نیت ہی نہیں اور پڑھ نہیں پڑ جائے تو اسی طرح کھڑے ہوں گے. اور وہ بھی لوگوں کے دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر نماز اس لیے پڑھنی پڑتی تھی بندہ کافر ڈکلیئر ہو جاتا تھا. یقین کرے اس زمانے کے منافق آج آ جائے نا تو کہ واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو منافق بننا بہت سوکھا ہو گیا. اس زمانے میں منافق بننا بھی اوکھا سی، مسلمان بننا بھی اوکھا سی. منافق میں بھی 5 نمازیں پڑھنی ہے مہندی سر. آج کل مسلمان بننا جتنا آسان ہے نا، اس سے زیادہ مشکل اس زمانے میں منافق بننا تھا. اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے اس نماز میں مگر کم. کیا نماز میں ذکر کرنا ہے انہوں نے جب وہ کھڑے ہی منافقت کے ساتھ ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا. ڈاواں ڈول ہے دونوں طرف، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. آسیلیٹ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف. کبھی ادھر پڑھنا بھاری تو ادھر ہو گئے. سورۃ البقرہ میں شروع میں آیا تھا نا، ان کی مثال ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہو، بارش ہو، روشنی آئے تو چلتے رہتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو رک جاتے ہیں. جب حالات سازگار ہوں گے تو چلیں گے اور جب برا وقت آئے گا تو رک جائیں گے. سورۃ الحج میں آئے کہ بعض لوگ ہیں جو دین پہ صرف کنارے کنارے چلنا چاہتے ہیں. یہ ممی ڈیڈی قسم کے مسلمان. آج کل بھی ممی ڈیڈی آپ کو اکثر مسلمانوں سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لیے تو بس اب سب کچھ ہو گیا ہے اور باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اے اہل ایمان مت کافروں کو اپنا دوست بناؤ مومنین کو چھوڑ کر. اب مجھے بتائیں یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو نہیں کہا جا رہا نا کہ اہل ایمان ان کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹو. اس سے مراد اے ایمان کے دعوے دارو، یعنی منافقین یا کمزور عقیدے والے مسلمین. آج کل کی اکثریت کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے حضور اپنے خلاف واضح دلیل بنا لو؟ اللہ کو تو پتا ہے تم نے کہاں یاریاں گاٹی ہوئی ہیں. تو اس سے پتا چل گیا کمزور ایمان والوں کے لیے روئے سخن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تم اللہ کو مان بھی رہے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں تم ایک مضبوط دلیل دے رہے ہو اپنے خلاف کہ دنیا میں تم نے کافروں سے بھی دوستیاں گانٹی ہوئی تھی اور دل میں امید لگائی تھی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے وہ تو معاف کر ہی دے گا. یار اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرے گا کسی کو کہ آپ کی وجہ سے مسلمان قتل ہو جائے، مسلمانوں کا جینا دوبر ہو جائے، صرف آپ کی منفعت کی خاطر. آپ نے اپنی جان بچانے کی خاطر کتنے مسلمانوں کو کافروں کی بھیڑ چڑھا دیا ہو اور آپ اللہ سے کہیں گے اللہ منو معاف کر دے. اتنا سادہ معاملہ نہیں میرے بھائی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور وہاں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کافروں سے بھی نچلے درجے پہ ہوں گے کیونکہ کافروں کی دشمنی عیاں تھی. ان سے بچنا دنیا میں اہل ایمان کے لیے آسان تھا. منافقین تو اندر سے جڑے کاٹتے رہے، اس لیے ان کی سزا بھی ان سے زیادہ ہے اگرچہ کلمہ گو.
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور پاکستانی توبہ نہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا. پاکستان میں ہوتا ہے کام چک کے رکھو، اینڈ تک یا اللہ معاف کر دے. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کرتوت کیے ہیں نا پچھلے، اس پہ شرمندگی ہو، جن جن کا حق غصب کیا ان سے معافی مانگے، اور آئندہ یہ نہ کرنے کا عہد کرے، کیونکہ حقوق کی بات تو عوام نے معاف کرنے. اسی لیے کہا جاتا ہے حکمرانی بڑا مشکل کام ہے. حکمران تو توبہ کرنے سے اس کی بخشش ہی نہیں ہونی جب تک وہ عوام سے معافی نہیں مانگتا. عوام کی مرضی، معاف کرے یا نہ کرے. اور مضبوطی سے اللہ کا دامن پکڑ لو، یعنی قرآن اور سنت کی تعلیمات کو، اور خالص کر دو اپنے دین کو للہ، اللہ کے لیے. یعنی یہ جو گلابی مسلمان نہیں اللہ کو چاہیے. وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی اور وہ پپلا سنی. ٹنا ٹن مسلمان چاہیے بالکل. تو ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن پھر اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، یا دنیا میں بھی ایمان والوں میں شمار ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور ان قریب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے قیامت والے دن. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار ہو. کوئی اللہ فنیٹک نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ جس طرح لوگوں نے جعلی دیوتا بنائے ہوئے ہیں کہ جی اتنے بندوں کی قربانی جو ہے فلاں پہاڑ پہ چڑھ کے دی جائے، وہ کہتے تھے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مطلب مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے اور ایمان لے آؤ گے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے. اہل ایمان وہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، کمزور عقیدے والے یا منافقین. ورنہ اگر کلمہ پڑھنے کا نام ایمان لانا ہے تو پہلے ہی لائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. اب ان کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ پاکستان میں تو جو نام لکھوا لے شناختی کارڈ میں مسلمان، وہ ایمان والے شمار ہوتا ہے. تو ہم سے کون سا ایمان مانگ رہے ہیں؟ تو اسی سر ہم اسی کو تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دیکھ لیں قرآن کا خدا تو اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. اب ان کو تو آگے سے کہ نہیں اللہ ایمان لایا اور کیا کریے ہونا، یہ کیا کریے. ان کو بھی پتا تھا مطلب کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے. اپنا نام مسلمانوں کی طرح رکھنا نہیں ہے، چند رسومات کا نام نہیں ہے. یہ تو ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے، مکمل تابع فرمان ہونا اللہ کا. اور اللہ تعالی بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. دیکھیں انسان شکر کرتا ہے تو اللہ کا نام شاکر ہے، یعنی جو اللہ کی شکر گزاری کرے اللہ بھی اس کی شکر گزاری اس حوالے سے کرتا ہے کہ اس کی شکر کی قدر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ.